حضرات گرامی، یہ جو اسماء حسنہ پہ اور حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بات ہو رہی تھی اس کا سیشن 2 ہے، کیونکہ ایک سیشن میں ہم اس کو کور نہیں کر پائے تھے، تو ابھی دوسرے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ محبوب صاحب سے درخواست کریں گے کہ جناب آپ مہربانی کریں اور دوسرا سیشن پورا کر کے اس کو مکمل کریں۔ جی الحمدللہ رب العالمین، حسن پہ بات ہو رہی تھی کہ حسن نبی وچ گم محبوب خلقت، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں گم ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 کا گروہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی دیوانے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور تعلیمات میں وہ ایسے گم ہیں کہ ان کی مثال دنیا میں نہ پہلے قوموں میں ہے اور نہ آج ہے اور نہ یہ ہوگی۔ تو ان کی بات کی ہے، ان کو میں نے سلام پہنچایا، ان سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے گم ہو گئے، کیا ہوا؟ تو وہ دیکھیں آپ اس کلام کی شان، جو یہ فقیر جو ہے نا، فقیر کی بات انوکھی بات ہے، دوسرے لوگوں کے وہ ہٹ سے بات کرتا ہے۔ اے پوچھا پاک جناب اصحاب کو کی حسن دائی ڈٹھا اے کمال یارو مارا کھا حالوں بے حال ہوئے تے پوچھنا صاحب میرے کی حال یارو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خانہ کعبہ میں دشمنوں نے مارا، کافروں نے مارا، جنہوں نے حملہ کیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ بے ہوش ہو گئے، آپ موئے ہو گئے، تو جب گھر گئے ہوش آئی تو سب سے پہلے یہ میرے رفیق کا کیا حال ہے، پوچھنا صاحب میرے کی حال یارو، او چلے ہوئے تیرے آنا ککھ پلے بچ سجن دے رکھو خیال یارو، کسے عجب عجیب عجائب وچوں تے عجب دتی آزان بلال یارو۔ سب نے سنا کہ آخری اذان بلال نے آخری اذان کیسے پڑھی، وہ یہ گم ہونا یہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ او تکے باج شہادت نہ دے سکیا تے یاداں یار وچ ہویا نڈھال یارو، کھا دے تیر شریر نام سی کیتی تے کسے دم نہ مارن مجال یارو، یہ دل چیر اسیر فقیر ہوئے تے وچ سجن دے رکھیا اے خیال یارو، حسن وچ محبوب دے ہوئے چلے تے کامل اکمل کمال او جمال یارو۔ حضرات گرامی، محبوب صاحب نے حسن بیان کرنے کا حق ادا کر دیا قرآن پاک کے ریفرنس سے، تو قرآن پاک کا ریفرنس سارے کا سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر ہی ہے۔ جی اب دیکھیں سورہ یوسف ایک صورت ہے، ایک ہی صورت، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اسی طرح باقی بھی ایک صورت کسی کے نام پہ ہوگی، لیکن میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا قرآن ان کی صفات بیان فرما رہا ہے، ان کے حسن کے بارے میں، ان کے حسن اخلاق کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے ہر ایک پہلو کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ کیا قرآن کی ایک تصدیق ہے، جی ہر وقت قرآن کہتا ہے کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے، ایسا فرمایا، ایسا کیا، عرض ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از دا حسن، جی حسن ہے کیا، حسن والے کون ہیں، حسن میں کون کون سے اعمال داخل ہیں۔ ابھی صحابہ کرام کے بعد میں فقراء پہ، صوفیاء کرام پہ
ताबीन तब ताबीन उलमाए कराम पे बात करूँगा हुस्न का। जो मुझे हुस्न नसीब हुआ, जो मुझे कुरान और नूर कुरान से जो हदायत मिली, जो हुस्न नसीब हुआ मुझे, तबीयत में जो मेरे पीर व मुर्शिद ने मेरे अंदर भर दिया, वो हुस्न पे और हुस्न वालों पे आगे मैं बात करता हूँ। अगले सेशन को आप ज़रूर देखिएगा, इस पे आप गौर कीजिएगा। ये हुसैन लोग और ये हुस्न, ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसकी सिफ़तें बयान की हैं। तो ज़ात ग्रामी हमें भी हर वक्त सोचना चाहिए, समझना चाहिए और समझ के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगले सेशन तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।